नाज़रीन, इस जंग का टर्निंग पॉइंट वाकया रुनुमा हो गया है और हम अगले फेज के अंदर नहीं बल्कि खुली जंग के अंदर दाखिल हो गए हैं। और हिजबुल्लाह ने एस्केलेशन नहीं की बल्कि हिजबुल्लाह ने बम फोड़ दिया है, हिजबुल्लाह ने सब कुछ एक्सप्लोड कर दिया है, या फिर यूं कहिए कि वो ट्रिगर और बटन दबा दिया गया है। आई डोंट नो कि इस वाकये को, इस हमले को किस तरह से सही अल्फाज क्या हैं इसको बयान करने के लिए, इसकी असल शिद्दत को बयान करने के लिए, लेकिन खबर नाज़रीन यह है कि हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के ऑफिस के ऊपर अटैक कर दिया है, आर्मी चीफ के ऑफिस के ऊपर अटैक कर दिया है, वॉर मिनिस्ट्री के ऑफिस के ऊपर अटैक कर दिया है, डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस के ऊपर अटैक कर दिया है, उस बिल्डिंग के ऊपर अटैक कर दिया जहां पर तमाम इजरायली जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं, हाई ऑफिसर्स हैं और उनके तमाम मतलब जो हेड हैं इंटेलिजेंस के जहां पर मौजूद हैं, और उनके जो नेशनल कमांड सेंटर है जहां से जंग को जो है वो सारा मैनेज किया जा रहा है, उस जगह को जो है वो हिट कर दिया। यानी जो A+ कैटेगरी, यानी उनके जो 2-3 बड़े टारगेट्स बनते हैं उसके अंदर न्यूक्लियर आता है, उसके अंदर वो 2 एनर्जी जो पॉइंट्स हैं, एक मेडिटेरेनियन सी के अंदर गैस रिजर्वायर्स हैं और उससे आप देख लें कि हाइफा में जो केमिकल प्लांट्स हैं, और उसके बाद ये वाला जो मतलब आर्मी चीफ, नेतन्याहू, डिफेंस मिनिस्टर, तमाम हाई ऑफिशियल्स, वॉर कैबिनेट और उनके इंटेलिजेंस के तमाम हेड्स, उनके तमाम कमांडर्स, जहां पर उनकी हाउसिंग है, जहां पर वो बैठते हैं, जहां से जंग मॉनिटर की जा रही है, जो नेशनल कमांड सेंटर है, यानी आखिरी कैटेगरी का जो टारगेट है, मतलब इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है। ये आप यूं ही समझिए कि उनके न्यूक्लियर के ऊपर अटैक हो गया है, मतलब इसके बाद कुछ भी नहीं है। ये तो आखिरी कैटेगरी का टारगेट था। मतलब हिजबुल्लाह अब समझ नहीं आ रही ना कि ये हुआ क्या है, ठीक है ना। मतलब हिजबुल्लाह बेसिस को अटैक कर रही है और हिजबुल्लाह ने अचानक से जो आखिरी कैटेगरी का टारगेट है उसके ऊपर बम फोड़ दिया, ये उसके ऊपर जब वो अटैक कर दिया है। तो बेसिकली ये जो हमला है ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला मामला है। और अगली बात सुनिए नाज़रीन, यहां पर इस हमले का मतलब सीज फायर नहीं है, इस हमले का मतलब 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं है, इस हमले का मतलब है इजराइल का खात्मा। नाज़रीन, हिजबुल्लाह के जो हमले हैं वो सारे इस तरह से डिजाइन हैं कि वो ऐसा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं कि सीज फायर के लिए मजबूर किया जाए नेतन्याहू और उसकी गवर्नमेंट को, यानी डिस्प्लेसमेंट करना, कैजुअलिटीज करना और मुसलसल सायरन्स बजते रहना, कभी धमाके होना, और इजरायली सेटलर्स को आप देखें कि वो जो है ना सरमाया निकाल रहे हैं और उनकी रूटीन एक एक चीज़ मतलब इंपैक्ट क्रिएट करती है ना कि इजरायली सही तरह से सो भी नहीं पा रहे। सारा दिन हमले होते रहते हैं, सारा दिन वो शेल्टर्स के अंदर होते हैं, रात को जब वो सोते हैं तो रात को फिर अटैक हो जाता है, और अगर रात को ना हो तो सुबह 7 बजे ठीक जब वो सोए होते हैं उस वक्त अटैक कर दिया जाता है। यानी उनको ना सोने देकर भी एक इंपैक्ट है कि जो क्रिएट किया जा रहा है कि इजरायली सेटलर्स का गुस्सा और बढ़े टुवर्ड्स नेतन्याहू कि ये हम कौन सी जगह। तो हिजबुल्लाह ये जो इतनी तबाही मचा रही है, वो जो सारे अटैक्स कर रही है, ये इकोनॉमी, ये धमाके, ये सायरन, ये रॉकेट अटैक्स, ये बेसिस को निशाना बनाना, इस सब का अगर मुझसे वन लाइनर आप पूछे कि इस सब के पीछे हिजबुल्लाह की आइडियोलॉजी क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है, गोल क्या अचीव करना चाहती है हिजबुल्लाह, तो वो है सीज फायर। हिजबुल्लाह एक तो उसने दुनिया को मौका दिया कि दुनिया आए और सीज फायर करवाए, जो कि फेल हुई, तो हिजबुल्लाह ने अब सारे मकासद खुद ही अचीव करने हैं। तो वो इस तरह से अपने हमलों को, अपनी जंग को उन्होंने ये डायरेक्शन दे रखी है कि हमने वो इंपैक्ट क्रिएट करना है कि नेतन्याहू आखिरकार मजबूर हो जाए। इजरायली जो आर्मी है वो तो कह रही है सीज फायर, सारी दुनिया कह रही है सीज फायर, एक शख्स जो है वो सीज फायर नहीं कह रहा, नेतन्याहू। और नेतन्याहू कैसे मानेगा जब इजरायली सेटलर्स एक फाइनल मूवमेंट चलाएंगे और उसको निकाल बाहर फेंकेंगे, उसको मजबूर करेंगे तो ही। तो हिजबुल्लाह की जो सारी डायरेक्शन है वो इस तरह, इस चीज के ऊपर डिजाइन है। लेकिन ये जो हमला हुआ है ये सीज फायर नहीं है, ये तो उनको मारने के लिए अटैक किया गया है। यानी इससे पहले वो नेतन्याहू को प्रेशराइज कर रहे थे, नेतन्याहू की काबीना को, वॉर कैबिनेट को, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को प्रेशराइज कर रहे थे, लेकिन ये हमला उन्होंने किया उनको मारने के लिए। तो ये सीज फायर नहीं है, ये एक बेसिकली अब तक की सबसे भयानक तरीन जंग का ऐलान किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से इस एक हमले के साथ। ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये बिल्कुल वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला, और जो हसन नसरुल्लाह ने ऐलान किया था कि हम जंग लड़ेंगे बगैर किसी ज़ाब्ते उसूलों और रेड लाइंस के। अगर दुनिया ने सीज फायर नहीं करवाया, आज से 3-4 माह पहले उन्होंने जो स्पीच की थी कि हम वो जंग लड़ेंगे जिसमें कोई ज़ाब्ते और उसूल नहीं होंगे, ये बेसिकली वो है। इसका जवाब कैसे आएगा? इसका जवाब यह है कि जैसे इजराइल
लेबनान के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के ऊपर आगे से आकर हमला कर दे, ठीक है, वो तो जाहिर बात है, अब लेबनीज आर्मी तो नहीं लड़ रही है, हिजबुल्लाह का मामला डिफरेंट है, तो इसका जवाब बेरूत एयरपोर्ट के ऊपर आएगा, और बेरूत एयरपोर्ट जब हिट होगा तो फिर बेन गोरियन एयरपोर्ट हिट होगा, और जब बेन गोरियन एयरपोर्ट हिट होगा तो इसराइल कुछ और बड़ा अटैक करेगा, जिसका जवाब इसराइल के गैस रिजर्वायर से आएगा, जहां से 70% इसराइल की जो एनर्जी है वो आ रही है, और इसराइल ठप हो जाएगा, इसराइल सर्वाइव ही नहीं कर सकता अगर गैस रिजर्वायर जो है वो हिट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 ही तो ये तो वो थे ना जब ट्रिगर दबना है, यानी 3 टारगेट्स वो थे जब ट्रिगर दबना है, जब सब एक्सप्लोड होना है, जब खुली जंग का आगाज होना है, तो हम कहते थे वो टारगेट हिट होंगे, मतलब वजीर आजम का ऑफिस, वॉर मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, वो हिजबुल्लाह ने हिट कर दिए हैं। तो इस बारे में हम तफसीली बात करते हैं, और साथ और भी बहुत सारे, सिर्फ एक ये वाला टारगेट नहीं हुआ, मतलब एक तो इसका स्कोप बहुत बड़ा, ये हिट हुआ है, साथ हाइफा और इधर उधर बहुत सारी दीगर बेसेस जिनको पहले निशाना नहीं बनाया गया था, साथ उनको भी निशाना बनाया गया, तो उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन तफसीलन पहले इसके बारे में तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर कर दें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम उस मरहले के अंदर दाखिल हो चुके हैं जहां पर अब 200 मिसाइल नहीं, बल्कि हम उस मरहले की तरफ बढ़ गए हैं जहां पर अब 2000 मिसाइल चलने का वक्त आ पहुंचा है, जहां पर सब कुछ भस्म होने जा रहा है। हम मॉडर्न हिस्ट्री की जो सबसे बड़ी जंग है उसकी तरफ इस वक्त नाज़रीन बढ़ चुके हैं, और ये हमला ना ही इजरायली हुकूमत नेतन्याहू, उसके इंटेलिजेंस, और ना इजरायली सेटलर्स, और इवन जो एक्सपर्ट्स हैं जो दुनिया में मतलब तजियाकार बैठे हुए हैं और इस जंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई भी ये हमला एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी हिजबुल्लाह जो है वो पेस बढ़ाएगी और लास्ट कैटेगरी के जो टारगेट्स हैं उनको हिट कर देगी। तो इस वाक़े ने मतलब बिल्कुल जंग का जो डायरेक्शन है उसको मोड़ दिया है, और इजरायलियों को फिलहाल जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से हिला के रख दिया है। ये टोटल एक सरप्राइज अटैक उनके ऊपर साबित हुआ है, और इसलिए आप देखें नेतन्याहू जो बंकर के अंदर छुपा हुआ था वो किस लिए छुपा हुआ था, यानी मतलब वो हिट हो सकता था किसी भी वक्त, तो वो बंकर के अंदर कहीं बैठा हुआ था। अभी रिपोर्ट्स आती हैं कि वो इस हमले के वक्त कहाँ मौजूद था, कितनी इसमें कैजुअलिटीज हुई हैं, क्या मामला हुआ है, ड्रोन्स भेजे गए हैं, किस तरह से वो जाकर हिट हुए हैं। लेकिन जिस हम एक वाक़े के बारे में बात कर रहे थे पिछले कई महीनों से कि हम एक परमानेंट दहाने के ऊपर खड़े हुए हैं बड़ी जंग के, और कोई एक वाक़या चीज़ों को बस तबाह बर्बाद कर देगा, मतलब आगे जो किनारा आगे पार नहीं हो पा रहा, जो थोड़ी सी रुकावट है वो भी रुकावट टूट जाएगी। तो ये उस लेवल का बेसिकली वाक़या हो चुका है। अच्छा, अब नाज़रीन, हिजबुल्लाह ने अटैक किया है तिल अवीव शहर को, और तिल अवीव शहर के अंदर बीचों बीच, शहर के बीचों बीच ये एरिया है जिसको क्रिया डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। तिल अवीव के अंदर एक एरिया है जिसको क्रिया डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, इसको क्रिया बेस भी कहते हैं, क्रिया डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं, और यही वो एरिया है जहां पर मतलब ये इजराइल का सबसे सेंसिटिव एरिया है। यहीं पर उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री है, यहीं पर आर्मी चीफ का ऑफिस है, नेतन्याहू भी यहीं पर आकर बैठता है, जो नेशनल कमांड सेंटर है, नेशनल कमांड सेंटर, जहां से मतलब कोई भी ऑपरेशन, कोई भी जंग जो मॉनिटर की जाती है, जहां से डायरेक्शन आती है। एक होता है ना पीछे मेन जो नेशनल लेवल का जो सबको मैनेज कर रहा होता है, वो एरिया है। यहां पर बेसिकली 3-4 बड़ी बिल्डिंग्स है और वही इजराइल है। यानी अगर ये 3-4 बड़ी बिल्डिंग्स हिट हो जाएं तो इजराइल तबाह बर्बाद। उसमें एक डिफेंस मिनिस्ट्री की है, एक वो बिल्डिंग है जो हाउसिंग करती है इजरायली हाई ऑफिशियल्स की, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स की, ऑफिसर्स की, और बाकी जो उनके हाई रैंकिंग ओहदेदार हैं उनकी हाउसिंग भी यहां पर होती है। कि मतलब देखें ना, कोई इंटेलिजेंस का हेड है तो उसकी सिक्योरिटी कैसे मेंटेन रखी जाएगी, तो यहां पर एक प्रॉपर बिल्डिंग है, वहां पर उनकी हाउसिंग होती है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सिक्योर रखने के लिए। तो ये 3-4 बिल्डिंग्स है, इसको क्रिया डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, और ये तिल अवीव के बीचों बीच के अंदर ये एरिया है, और यही सारा इसराइल है। यानी अगर ये 3-4 बिल्डिंग्स जिनको आज तक तारीख में कोई हिट नहीं कर सका, कोई मिसाइल भी फायर इनकी तरफ नहीं कर सका, अगर ये बिल्डिंग्स हिट हो जाती हैं तो मतलब इसराइल का ढांचा टोटल कोलैप्स कर जाएगा। ये वो वाली बिल्डिंग्स है, वो इनके ऊपर अटैक किया गया है। जरा 3 हेडलाइंस जरा देखिए किस तरह से वो बता रहे हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन लेबनान सेज इट लॉस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एन एरियल अटैक यूजिंग अ स्वैम ऑफ हाई एंड वन वे ड्रोन्स टारगेटिंग द क्रिया बेस। यानी क्रिया बेस भी इसको कहते हैं, क्रिया डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं, ये बेसिकली वो एरिया है। अच्छा, और हाई एंड ड्रोन जो मतलब हिजबुल्लाह के पास सबसे जो बेहतरीन ड्रोन्स है ना, वो पहली बार उन्होंने मतलब वो ड्रोन जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए थे, अब ये रूस से आए हैं,
یہ نارتھ کوریا سے ہیں, یہ ایران سے ہیں, یہ چین سے ہیں, پتہ نہیں کس کے ہیں, لیکن مطلب جو آخری لیول کا ویپن تھا نا ان کا ڈرون کے حوالے سے, وہ انہوں نے اس میں استعمال کیا ہے. لوکیٹڈ ان دا سٹی آف تل اویو, دا کریا بیس از دا ہیڈ کوارٹر آف دا اسرائیلی سیکورٹی منسٹری, جنرل سٹاف یعنی آرمی چیف, وار مینجمنٹ روم اینڈ دا اسرائیلی ایئر فورس وار مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول اتھارٹی. اسرائیلی ایئر فورس, اسرائیلی آرمی, مطلب جو مانیٹرنگ روم ہے جو مین ہے, اور جہاں پر آرمی چیف, ڈیفینس منسٹری, اور جہاں پر وار کیبنٹ میں کون ہوتا ہے, وزیر اعظم, وزیر دفاع اور باقی جو ان کے آفیشلز ہیں, وہ جہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں. دا ڈرونز ایکوریٹلی ہٹ دیئر انٹینڈیڈ ٹارگیٹس. حزب اللہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں. وی اٹیکڈ دا ہیڈ کوارٹرز آف دا اسرائیلی منسٹری آف وار ان تل اویو, یعنی ایک وار منسٹری ہے وہاں پر, اس کے 2 4 5 بڑے وہاں پر ہیڈ کوارٹر ہیں. تو بیسیکلی آپ اس ایریا کو پینٹاگن کہیں گے سادہ الفاظ میں اگر آپ کو سمجھایا جائے, یعنی یہ پینٹاگن ہے جہاں پر مطلب سب مینج ہو رہا ہے, جہاں پر سارا کچھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پر تو یہ فرق ہے نا کہ وائٹ ہاؤس الگ ہے, پینٹاگن الگ ہے. یہ جو کریا ڈسٹرکٹ ہے, وزیر اعظم کا آفس بھی یہیں پر ہے, یعنی وہاں امریکہ میں یہ فرق ہے کہ پینٹاگن ہے عسکری قیادت کا ہیڈ, اور وائٹ ہاؤس ہے جو پولیٹیکل ان کی قیادت ہے اس کا آفس ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے, نتنیاہو کا آفس بھی یہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ابھی جو نتنیاہو ہے وہ یروشلم کے اندر کسی بنکر کے اندر بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اصل میں جو پرائم منسٹر آفس ہے, اور جیسے دیکھیں کسی بھی دارالحکومت کے اندر وہ ایک خاص ایریا ہوتا ہے جہاں پر وزیر اعظم آفس بھی ہوتا ہے, اور ساتھ باقی جو حساس ترین بلڈنگز ہوتی ہیں, ہوتی تو 5-7 بلڈنگز ہی ہے نا, تو یہ بھی بیسیکلی وہی ایریا ہے. تو اس کو جناب جو ہے وہ ہٹ کیا گیا ہے. اور اس حملے کے بعد ناظرین اسرائیل کے ہوش پوری طرح سے اڑ چکے ہیں, وہ کمپلیٹلی حواس باختہ ہو چکے ہیں. اس وقت اسرائیل میں خاموشی ہے, نہ وہاں سے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے, نہ میڈیا کچھ بول رہا ہے, یعنی وہ سکتے میں چلے گئے ہیں. ایک ایسی چیز ہو گئی نا, جو تو وہ کہہ رہے تھے نا یہ 6 مہینے کے بعد ہوگی یا سال کے بعد ہوگی, جب جنگ فل پیک کے اوپر ہوگی اور جنگ جب بہت آگے بڑھ جائے گی تو شاید یہ ٹارگٹ ہٹ ہوگا, شاید 2-4-6 ماہ بعد, 1 سال کے بعد, جب جنگ بہت آگے چلی جائے گی. تو یہاں تو وہ حواس باختہ ہو گئے ہیں کہ یہ جناب یہاں پر ہوا کیا ہے. اچھا, اور ایک اور بات میں آپ کے ساتھ بتا دوں کہ اس حملے کے بعد حزب اللہ ایک بالکل ڈیفرنٹ آرمی کے طور پر دنیا کے سامنے آئی ہے, اور حزب اللہ کو اب دنیا اور ریجن ایک ڈیفرنٹ آرمی کے طور پر ٹریٹ کرے گا. یعنی ہوتا ہے نا کہ جب کوئی آرمی کو بڑی بیٹل جیت لیتی ہے یا کوئی بڑا ہتھیار حاصل کر لیتی ہے, مثال کے طور پہ ایران آج اگر نیوکلیر بنا لے تو ان کو کیسے ٹریٹ کیا جائے گا, ایک مطلب مکمل تبدیلی آ جائے گی نا, ان کی عسکری پاور کے اندر مکمل تبدیلی آ جائے گی. وہ کسی کو ہرا دیں گے تو پھر ان کی پاور اسٹیبلش ہو جائے گی, کسی اور طریقے سے ان کو دیکھا جائے گا کہ بھائی یہ تو فاتح فوج ہے, یا وہ کوئی ایسا ٹیسٹ کر دیں یا کوئی ایسا ویپن لے آئیں یا کوئی ایسے ٹارگٹس کو ہٹ کر دیں, ٹھیک ہے, کہ ان کی پاور جب اسٹیبلش ہو تو یہ وہ جب کوئی کارنامہ انجام دیا جاتا ہے, یہ وہ حملہ ہے. تو حزب اللہ کو دیکھا جائے گا کہ بھائی مڈل ایسٹ کا جو سب سے جو سیکیور ترین دارالحکومت ہے, اس دارالحکومت کے اندر جو سیکیور ترین ایریا ہے وہ ہٹ ہو گیا ہے. تو اس کے بعد حزب اللہ کچھ اور ہی بن کر سامنے آئی ہے, ٹھیک ہے, جیسے وہ شام کی جنگوں میں لڑی اور ادھر ادھر, تو پھر جیسے 2006 میں اس نے اسرائیل کو شکست دی تو حزب اللہ اسٹیبلش ہوئی کہ یار یہ کوئی ایسی ایک پاور ہے جو اسرائیل کو ٹکر دے سکتی ہے. تو یہ اس لیول کا حملہ, یہ اس کو یہ نہ سمجھیے کہ بس ایک ٹارگٹ جیسے روٹین میں روزانہ وہ ہٹ کر رہے ہیں تو اس طرح سے جب وہ ہٹ کر دیا, یہ بالکل ایسا نہیں ہے. اور اس سے اگلی بات جو ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس حملے کے بعد یہ اسرائیل کے لیے اب ڈیسائیڈنگ مومنٹ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ واٹس نیکسٹ. یعنی ان کی سٹیٹ ہٹ ہو گئی ہے, مطلب نتنیاہو محفوظ نہیں ہے, ڈیفنس منسٹر محفوظ نہیں ہے, وار کیبنٹ محفوظ نہیں ہے, اور وہ تو کہہ رہے تھے ہم ایک نان سٹیٹ ایکٹر کے ساتھ لڑ رہے ہیں, لیکن انہوں نے اسرائیل کے حزب اللہ نے اسرائیل کے ڈھانچے کو ہٹ کر دیا ہے. یعنی اگر یہ 4 بلڈنگز تباہ ہو جائیں تو اسرائیل کولیپس ہو جائے گا. اسرائیل کو کون چلائے گا, مطلب یہ اسرائیل کا مکمل اختتام ہوگا. اس کے بعد یہ ہوگا کہ امریکی فوج براہ راست سے یہاں اتر جائے گی اور وہ فی الحال اسرائیل کو جو ہے وہ سنبھالے گی. یہ اس لیول کی بات ہے, مطلب اسرائیل کا خاتمے والی یہ بات ہے. تو اب ان کو یعنی اب آپ کسی سے لڑ رہے ہوتے ہیں نا اور اچانک سے وہ کچھ ایسا انہونا کر دیتے ہیں کہ آپ ہل کے رہ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا اب بھی ان کے ساتھ لڑنا چاہیے یا نہیں. یعنی آپ کسی کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور آپ دونوں کے پاس تلواریں ہیں, ٹھیک ہے, اور آگے سے وہ مشین گن نکال لیں تو اس کے بعد آپ سوچیں گے کہ اچھا اب بھی لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے. ایک وہ ٹائم آتا ہے نا
ایک لمبی جنگوں کے اندر کہ جب آپ ڈیسائیڈ، تو بیسیکلی یہ وہ والی بات ہے آج رات یا پھر اگلے کچھ گھنٹوں کے اندر اسرائیل کے لیے وہ ڈیسائیڈنگ مومنٹ ہے کہ اچھا حزب اللہ اتنی پاورفل ہو چکی ہے، مطلب حزب اللہ یہ کر سکتی ہے، تو ابھی پینٹاگن کو بھی کال جائیں گی، ابھی وائٹ ہاؤس کو بھی کال جائیں گی، مشاورت ہوگی کہ سیز فائر کرنا ہے یا پھر آل آؤٹ وار کرنی ہے۔ دیکھیں اس کا برابر کا جواب دینا پڑے گا نا اسرائیل کو، اس کے برابر کا ہٹ کرنا پڑے گا نا، تو ایئرپورٹ ہٹ ہو سکتا ہے بیروت کا، کوئی اور بڑا اس طرح کا ٹارگٹ، مطلب اس کی برابری کا کوئی اٹیک کرنا ہے، مطلب یا تو اس پاور کو دیکھ کر سینسیبلی وہ یہ فیصلہ کریں کہ حزب اللہ تو ہماری پرکھچے اڑانے والی ہے مکمل طور پر، تو سینسیبلی پھر یہی ہے حزب اللہ کی اس پاور کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے آگے سے مشین گن نکال لی ہے، تو اب بہتر یہی ہے کہ پیچھے ہٹ جائے، یا تو سینسیبلی وہ ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے، یا پھر اگر وہ آگے بڑھتے ہیں تو ان کو اب اس بات کے ساتھ، اس سمجھ کے ساتھ اور اس فیصلے کے ساتھ وہ آگے بڑھیں گے کہ ان کے سامنے ایک آل آؤٹ وار کھڑی ہے، ایک ایسی وار جو ہیومن ہسٹری کی سب سے بھیانک ترین جنگ ہونے جا رہی ہے، جو پورے خطے کی مطلب ایک بڑی جنگ کی ہم بات کر رہے ہیں، ماڈرن ہسٹری کی سب سے بڑی جو جنگ ہوگی، ایسی جنگ انسانوں نے وٹنس نہیں کی موجودہ دور کے اندر، یہ وہ جنگ ہونے جا رہی ہے اتنی تباہ کن، کیونکہ آج جو اسلحہ بنا ہوا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے، تو یہ ڈیسائیڈنگ مومنٹ ہے اسرائیل کے لیے اگلے کچھ گھنٹے، ٹھیک ہے، تو ابھی کافی کالز گھوم رہی ہیں، یورپین کیپٹلز کے درمیان بھی کال گھوم رہی ہیں، پینٹاگن بھی ہوں گی، مشاورت ہوگی، تو اگلے گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا کہ اسرائیل کا جو اٹیک ہوگا وہ بتائے گا کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کے اٹیک سے پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے، تو یہ ایک حملہ نہیں ہے، اس لیے میں نے ٹائم تھوڑا زیادہ لیا، اور ابھی بھی ہم اس کی پوری شدت کو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکے، اور اس کے ڈائمینشنز کو، اس کے امپیکٹ کو، کہ جنگ کس رخ کے اندر چلی گئی ہے، ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ تھوڑی سی آپ کو جو سمجھ ہے، تھوڑی سی جو اس کی شدت ہے وہ آپ کو پہنچا سکے، کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم ہو کیا گیا ہے، اچانک سے ہم کس ڈائریکشن کے اندر چلے گئے ہیں، اور زمینی حقائق اب کیا کہتے ہیں، تو یہ ایک حملہ اور اس سے جڑی ساری چیزیں ہیں، اور اگلے گھنٹے بہت اہم ہیں۔ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، باقی بھی بہت بڑے ایریاز کو ہٹ کیا گیا، مثال کے طور پہ اموس بیس ہے، یہ سینٹرل اسرائیل کے اندر ہے، اور پہلی بار اس بیس کو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا ہے۔ حزب اللہ says it struck the Amos base responsible for establishing transportation in the northern region and a central axis in the readiness of the technology directorate. It is responsible for the establishing transportation، یعنی ناردرن ریجن کو ساری جو جنگ جاری ہے اس کو یہاں سے ٹرانسپورٹ آ رہی ہے، تو اس بیس کو بھی ہٹ کیا گیا ہے۔ The base is 55 کلومیٹر ساؤتھ آف دا لیبنیز بارڈر اینڈ اٹ واز ہٹ ایکوریٹلی، یہاں پر بھی ہائی اینڈ جو میزائل ہیں وہ استعمال کیے گئے۔ ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، پھر باقی فضائی حملے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جو صدرن لیبنن کے اندر بلڈنگ کولیپس ہوئی ہے، اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے، ابھی اس نے کنفرم کیا کہ 7 فوجی وہاں پر مارے گئے، اور یہ اسپیشل فورسز تھیں۔ اسرائیلی میڈیا نے کنفرم کیا ہے کہ 7 فوجی مارے گئے، لیکن المیادین کچھ اور رپورٹ کر رہا ہے۔ المیادین یہ کہہ رہا ہے کہ آل اسپیشل فورسز ور کلڈ، لیکن اسرائیلی میڈیا نے ابھی تک 7 ایڈمٹ کیے ہیں، تو یہ تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ المیادین کچھ اور کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ نے سارے جو ہے نا وہ مارے ہیں، لیکن اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ابھی تک صرف 7 وہ انہوں نے ایڈمٹ کیے ہیں، تو ہو سکتا ہے اگلی ویڈیو تک مزید تفصیلات آ جائیں، لیکن 7 بھی بہت ہیں، 7 اسپیشل فورسز کا ایک ہی حملے کے اندر مرنا، یہ اسرائیل کو ہلا دینے والی بات ہے۔ اسرائیلی میڈیا ایکسپلوژنز ہرڈ ان ہائفا، اب یہ تو ہائفا کو اٹیک ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن اب یہ تو روٹین بن گئی ہے کہ ہائفا کے اندر جو مسلسل دھماکے، ایک بار پھر اٹیک ہوا ہے۔ 146 ڈویژن کی جو بیس ہے، لاجسٹیکل بیس، یہ نہاریہ کے پاس ہے، اس کو ناظرین اٹیک کیا گیا۔ 146 ڈویژن یہ لیبنن کے اندر لڑ رہی ہے، تو ہر وہ ڈویژن جو لڑ رہی ہے اس کی جو پیچھے بیس ہے جہاں سے لاجسٹیکل سپلائی اس کو آ رہی ہے، حزب اللہ اس ایک بیس کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اس کے علاوہ رمیم بٹالین کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کو سیکنڈ ٹائم نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ راکٹ سالوز ٹورڈ دا گلیلی فنگر اینڈ اپر گلیلی، اس کے علاوہ کفار ولادیم کی جو سیٹلمنٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ 3 ڈرونز پینیٹریٹڈ دا نارتھ، تو یہ حزب اللہ کے ہونے والے بہت بڑے حملے ہیں، اور ایک طرف زمینی جنگ میں آپ دیکھیے کہ وہ اتنی بڑی جو شکست ہے وہ دے رہے ہیں، اور اسرائیل نے اناؤنس ہی کیا تھا کچھ گھنٹے پہلے کہ انہوں نے سیکنڈ فیز جو ہے وہ لانچ کر دیا ہے، اور اس کے کچھ گھنٹوں بعد ہی پہلی خبر یہ آتی ہے کہ کم سے کم 7 اسرائیلی اسپیشل فورسز جو ہے وہ وہاں پر ماری گئی ہیں۔ اور فضائی حملوں کی حالت یہ ہے کہ حزب اللہ نے وہ کر کے دکھا دیا ہے کہ مطلب بس سب کچھ ایکسپلوڈ کر کے رکھ دیا ہے، تو معاملات جو ہے نا، مطلب ریزسٹنس دیکھیں، شہادتیں ہو رہی ہیں لیبنن کے اندر، ٹھیک ہے،
اسرائیل جس طرح کی خوفناک بمباری کر رہا ہے لیبنان میں، آپ تک یہ رپورٹس پہنچ رہی ہیں، ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ بہت بڑی قربانیاں لیبنان اس وقت دے رہا ہے، خوفناک بمباری، کیونکہ یہ تو ویسے ہی سویلینز کو ہٹ کرتے ہیں، اس کے باوجود حزب اللہ نے اتنا بڑا اٹیک کیا ہے۔ تو بات ناظرین یہ ہے، دیکھیں لیبنان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ لیبنان کے پاس دو ہی آپشنز ہیں کہ یا وہ باقی اسلامی ملکوں کی طرح، مڈل ایسٹ کے ملکوں کی طرح خاموش ہو کے پیچھے بیٹھ جائے اور غلامی قبول کر لے، سبجوگیشن قبول کر لے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ ریزسٹ کرے اور اپنے وطن کا دفاع کرے اور فلسطین کے لیے کھڑا ہو، فلسطین کی آزادی کے لیے، ٹھیک ہے، جہاں پر قربانیاں ہیں جس راستے کے اوپر۔ تو آپ ہی بتائیے لیبنان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ باقیوں کی طرح جو 57 اسلامی ملک بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرح خاموش ہو کر بیٹھ جائے؟ ٹھیک ہے، تو دیکھیں کتنا ٹائم لگایا حزب اللہ نے، مطلب اتنا جنگ کو ایسکلیٹ کرنے کے لیے 8-10 مہینے تو وہ ایک سپورٹنگ فرنٹ کے اوپر رہے ہیں۔ کیوں رہے ہیں؟ جنگوں میں جانے کا فیصلہ آسان نہیں ہوتا، اور یہی حسن نصر اللہ کے الفاظ تھے، دیکھیں جنگوں میں جانے، ہم تو یہاں پر سیف اینڈ سیکیور بیٹھے ہوئے نا، آپ لیبنان کے لوگوں سے جا کر پوچھیں یہ کوئی آسان فیصلہ تو نہیں تھا ان کا جنگ کے اندر جانا۔ حزب اللہ نے یا لیبنان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ریزسٹنس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم سبجوگیشن قبول نہیں کریں گے، ہم غلامی قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہ بہت فیصلہ کن جنگ ہے، اور اگر آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ اسلامک ورلڈ کی فرنٹ لائن ہے لیبنان جو اس وقت لڑائی لڑ رہا ہے، اگر یہاں پر اسرائیل ہارتا ہے تو اس کے پورے ایفیکٹ پوری اسلامی دنیا کی غلامی کے اوپر آنے والے ہیں۔ اسلامی دنیا کی غلامی اسرائیل کے اس سب کے ساتھ اٹیچ ہے۔ کس نے، مطلب دیکھیں باقی دنیا کی جو قومیں ہیں ان کو رعایتیں ملتی ہیں، اسلامک ورلڈ کو کیوں رعایتیں نہیں ملتی؟ اس کے پیچھے کون سی لابی ہے؟ کون باقاعدہ فوکس کر کے بیٹھا ہوا ہے اور امریکہ کو اور برطانیہ کو کوئی رعایت نہیں دینے دیتا اسلامک ورلڈ کو؟ کون ہے وہ؟ تو یہاں پر اگر اسرائیل ہارتا ہے تو اس کا امپیکٹ پوری اسلامک نیشنز کے اوپر آنے والا ہے۔ تو اس لیے یہ فرنٹ لائن ہے حزب اللہ، یہ جو لڑائی یہاں پر لڑی جا رہی ہے تو یہ مشکل ترین جنگ ہے، قربانیوں سے بھرپور جنگ ہے، لیکن پہلی بار کوئی ٹکر دی ہے کسی نے اسرائیل کو، اور اسرائیل واقعتاً فیل کر رہا ہے اپنے ایگزسٹینشل تھریٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں اور اگلے گھنٹے بہت اہم ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔